لیکن اب وہ 5 بجے کے بجائے رات 10-11 بجے واپس آنے لگا تھا۔ اگر فلک اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتا میری مرضی، میں جب چاہوں گھر میں آؤں اور ضروری نہیں ہے کہ میں جہاں جاؤں تمہیں اطلاع دے کر جاؤں، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ فلک اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر روحانسی ہو جاتی۔ لیکن میں پریشان ہو جاتی ہوں، تم کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ننھا بچہ نہیں ہوں۔ وہ بات ہی ختم کر دیتا تھا۔ فلک اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رشنا شادی کے بعد کوئٹہ چلی گئی تھی، وہ اس کے ساتھ یہ سب ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے مریم سے بات کی تھی۔ وہ اس کی بات پر جیسے اچھل پڑی تھی۔ اتنے مہینوں سے سلمان کا یہ رویہ ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے تمہیں کیا کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میرا خیال تھا وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے وقتی طور پر اس طرح ہو گیا ہے، مگر اب تو تم احمق ہو جو تم نے اسے اتنی ڈھیل دے دی۔ یہ سب اس کے آگے پیچھے پھرنے کا نتیجہ ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے۔ وہ مریم کے اندازے پر ہکا بکا رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو مریم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان اس طرح کا نہیں ہے، اور ابھی تو ہماری شادی کو صرف 2.5-3 سال ہوئے ہیں۔ وہ جیسے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم اگر حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تو اور بات ہے، ورنہ اس طرح بات بے بات لڑنا، تمہیں نقص نکالنا، تمہارے کاموں پر اعتراض کرنا، راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہنا، اس سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور مصیبت آ چکی ہے۔ وہ ہونک بنی مریم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو پھر اب میں کیا کروں مریم؟ اب کیا ہوگا؟ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اسے مریم کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم ذرا خود پر پہلے سے زیادہ دھیان دو، ذرا اچھے اور ٹھیک ٹھاک قسم کے کپڑے پہنو، اس پر زیادہ توجہ دو، ہو سکے تو اس کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر چلی جاؤ۔ جن باتوں پر اسے اعتراض ہے وہ چیزیں ہی ہونے نہ دو۔ کوشش کرو کہ اسے کسی بات پر اعتراض کا موقع ہی نہ ملے، اور پھر بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے صاف صاف بات کرو۔ اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ مریم نے اسے جیسے گر بتانے شروع کر دیے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے گھر سے واپسی پر وہ سیدھا گھر جانے کے بجائے بیوٹی پارلر چلی گئی تھی۔ اس نے وہاں جا کر اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کروایا، بالوں میں ایسٹرکس ڈلوائیں، آئی بروز کی شیپ کو کچھ اور تیکھا کروایا۔ واپس گھر آنے کے بعد اس نے سلمان کا پسندیدہ لباس پہنا تھا، مگر میک اپ کرنے کے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اتنی خوبصورت اور فریش نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ وہ رات 11 بجے آیا تھا اور خلاف معمول اس نے فلک کو لاؤنج میں دیکھا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس کی تیاریوں کو دیکھا تھا اور پھر ایک لفظ بولے بغیر بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کچھ دل گرفتہ ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ چند لمحوں تک اس سے نظر نہیں ہٹا پائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی نظر بہت سرسری تھی۔ وہ اس کے پیچھے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میں کھانا لگا دوں؟ خود پر قابو پا کر اس نے بڑے حشاش بشاش انداز میں پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹکا تھا۔ کیا میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں کہ میں اس وقت کھانا کھانے بیٹھوں گا؟ لیکن میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ روز تو کھا لیتی ہو، تو پھر آج اس خاص عنایت کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال کھانا نہیں کھایا تو کھا لو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا شوز اتار رہا تھا۔ میں نے آج تمہاری پسند کی ڈشز بنوائی ہیں۔ وہ اب مایوس ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان ڈشز میں، اور ہاں ایک بات اور۔ وہ واش روم کی طرف جاتے جاتے مڑا تھا۔ کیا سارا دن اس تماشے سے تمہارا دل نہیں بھرتا جو اب تم رات کو بھی اسے لاد کر بیٹھ گئی ہو؟ تم بیوی ہو، ماڈل یا ایکٹریس نہ بنو۔ اس کا اشارہ اس کے میک اپ اور کپڑوں کی طرف تھا۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ پہلے تو کیا واقعی کوئی دوسری لڑکی؟ وہ ایک بار پھر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ سلمان انصر کے معمولات کو اس کی کسی کوشش نے نہیں توڑا تھا۔ وہ جس طرح چاہتا رہتا، جہاں چاہتا جاتا، جب چاہتا گھر آتا اور جب دل چاہتا گھر نہ آتا۔ دن بہ دن فلک کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ سلمان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس دن اس کے انتظار میں رات کے 2 بجے تک بیٹھی رہی تھی، اور اس کے آتے ہی اس نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جواب دیے بغیر سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ لپکتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ سلمان اپنی ٹائی کھول رہا تھا۔ سلمان، میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بازو پکڑ کر سامنے سے ہٹا کر ڈریسنگ میں چلا گیا۔ وہ برف کے مجسمے کی طرح وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہارے سامنے آتی تھی تو سلمان تمہارا سانس رک جاتا تھا۔
میں بالمقابل آتی تھی تو تمہاری نظر کو اسیر کر لیتی تھی، تمہارے وجود کو ہپناٹائز کر دیتی تھی، تم تو میرے معمول بن جاتے تھے۔ تم میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے کہ تم مجھے سامنے سے ہٹا دو، میرا جادو توڑ دو، مجھ سے نظر چراؤ؟ سلمان انصر، میرا خدشہ ٹھیک ہے، تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے، نہیں آ گئی ہے، کوئی فلک سے بڑھ کر، کوئی فلک سے بہتر۔ اور اب تمہارے وجود پر کیا اس کا جادو چلا کرے گا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے چیخے چلائے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اسے یاد دلائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چند منٹ بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آ گیا تھا۔ فلک نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے وہ بے حد تھکا، بہت بجھا بجھا سا لگا تھا۔ سلمان نے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی تھی۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں چرا کر اپنے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ فلک کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ تو اب میرے آنسوؤں میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی کہ یہ تمہیں باندھ لیں، تمہیں ہلنے نہ دیں؟ کیا ہر چیز آج ہی بے اثر ہو جائے گی؟ فلک، اور کچھ بھی کرو مگر میرے سامنے رویا مت کرو، میں تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جو تمہیں رونے پر مجبور کرتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں وہ چیز ہی ختم کر دوں گا۔ میں نے تم سے شادی تمہیں رلانے کے لیے نہیں کی، تمہارے آنسو دیکھنے کے لیے نہیں کی۔ تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں کو خدا نے آنسوؤں کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہاری آنکھوں کو ہنسنے کے لیے بنایا گیا ہے، فلک، رونے کے لیے نہیں۔ تم روتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا یہ سب اسی شخص نے تو کہا تھا، اور آج اس کو میرے آنسو نظر نہیں آئے۔ آج میرے آنسو دیکھ کر کیا اس کے لیے دنیا ختم نہیں ہوئی؟ کیا اس کا سب کچھ باقی رہ گیا ہے؟ وہ یکدم سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر چکا تھا۔ فار گاڈ سیک، بند کرو یہ رونا دھونا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا میں یہاں نہیں آیا کروں؟ کیا اس گھر سے چلا جاؤں کہیں؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ فلک نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں میں اتنی بری کیوں لگنے لگی ہوں سلمان؟ بات کرتی ہوں تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، ہنستی ہوں تو تمہیں برا لگتا ہے، روتی ہوں تو تم چلاتے ہو۔ اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے؟ تمہیں مجھ سے ایسے تو کبھی بھی نہیں تھے۔ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، میری آواز سننا نہیں چاہتے، تم ایسے نہیں تھے سلمان، تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ اس نے بات کرتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اسے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ میں خود نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے فریج کے پاس جا کر پانی کی بوتل نکالی تھی اور اسے کھول کر پانی کے چند گھونٹ پیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بنا پلکیں جھپکائی اسے دیکھتی رہی، اور اب وہ بوتل ہاتھ میں لیے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرنے لگے ہو؟ اس نے سانس روکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست خوردگی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سانس روکے پلکیں جھپکائے بغیر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کیا کوئی اور؟ اس نے ایک بار پھر پوچھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ ہاں فلک، میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اسے پہلی بار پتا چلا تھا کانوں میں سیسا اترنا کسے کہتے ہیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ کیا فلک کے سوا سلمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا فلک کے ہوتے ہوئے سلمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ جیسے کنگ ہو گئی تھی۔ اب کیا پوچھنا چاہیے؟ وہ کون ہے، کیسی ہے؟ یا پھر یہ کہ تمہیں اس سے محبت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ یا یہ کہ تم اس سے کہاں ملے، کیوں ملے؟ یا پھر یہ کہ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا، مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ سوالوں کا انبار ذہن میں لیے لرزتے جسم کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ یقین کرو فلک، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری فیکٹری میں کام کرتی ہے، پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا نام تابندہ ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خوبصورت؟ تم نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ میں اسے اگر دن میں ایک بار نہ دیکھوں تو یقین کرو میں کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یقین کرو فلک، میں چاہوں بھی تو کچھ اور دیکھ نہیں پاتا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تم نے کبھی کسی چمگادڑ کو دن کے وقت دیکھا ہے فلک؟ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا۔ فلک کا چہرہ آنسوؤں سے ایک بار پھر بھیگنے لگا تھا۔ سلمان، کیا وہ تم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟
اس نے ڈوبتے ہوئے جہاز کے کسی بادبان کو کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں وہ کرتی ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ یہی کہتی ہے، اور مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ چاہتی ہے، تابندہ چاہتی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ جھوٹ بولتی ہے سلمان، وہ غلط کہتی ہے۔ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح روتے ہوئے سلمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی تابندہ، کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پہ یقین ہے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، مگر فلک، وہ بولتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس پہ اعتبار کرنے کو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کی سچائی کی۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسے اس سے محبت کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کسی آری کے ساتھ اسے کاٹ رہا تھا۔ تم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہو سلمان؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں، مگر مجھے اس سے محبت ہے۔ نہیں، محبت نہیں، مجھے عشق ہے۔ یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا فلک، محبت تو رگوں میں خون بن کر بہتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ کیسے ہوتا ہے۔ فلک، میں اسے دیکھتا ہوں تو ہپناٹائز ہو جاتا ہوں۔ وہ جو کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں، وہ جو چاہتی ہے مجھ سے وہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آواز نہ سنوں تو مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے ہر کہکے کے ساتھ میرے دل کی ایک دھڑکن بھر جاتی ہے۔ وہ قدم اٹھائے تو میرا دل چاہتا ہے میں زمین بن جاؤں، صرف اس لیے کہ اس کے پیروں کے نیچے آ جاؤں، وہ مجھ پر سے گزرے، اس کے پیروں کو بھی اگر کوئی چیز چھوئے تو وہ میرا وجود ہو۔ وہ رکے تو میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ہر حرکت کرنے والی چیز کو روک دوں، ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ہو یا مشین یا پھر ہوا یا بہتا پانی۔ میں اسے سب کچھ دے دینا چاہتا ہوں، سب کچھ، ہر چیز جو میرے پاس ہے میں اسے دے دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ اسے رکھے یا آگ لگا دے یا کسی کو دے دے، مجھے پرواہ نہیں۔ بس میں اسے خوش کرنا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے عشق ہے۔ تم نہیں جانتی فلک، وہ ایک خنجر لے کر میرے وجود کو کاٹنا شروع کر دے، ایک ایک پور، انگلی، ہاتھ، کلائی، بازو، کوہنی، کندھا، تو میں اسے اپنا ایک ایک حصہ دیتا رہوں گا، کسی ہچکچاہٹ، کسی اعتراض کے بغیر۔ اسے حق ہے، چاہے تو مارے، چاہے تو کاٹے، چاہے تو جلا دے، مگر سب اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے۔ میں نہیں جانتا فلک یہ سب کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، مگر یہ سب ہو چکا ہے۔ میں تابندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہوں، مگر اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر رہوں گا تو نہ مجھے کچھ نظر آئے گا، نہ میں کچھ سن سکوں گا، اور نہ میں کچھ بول سکوں گا۔ میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا فلک، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ اب رو رہا تھا، اسے یاد نہیں تھا اس نے کبھی سلمان انصر کو روتے دیکھا ہو، یوں بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے تار، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، ایک دوسری عورت کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے بتائے کہ میرے لیے تم وہی سب کچھ ہو جو وہ تمہارے لیے ہو گئی ہے۔ میں بھی تمہیں دیکھے بغیر اندھی ہو جاتی ہوں، میں بھی تمہاری آواز سنے بغیر کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہتی، میں بھی تم سے باتیں کیے بغیر کسی دوسرے سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر تمہیں یہ سب کچھ کیوں پتا نہیں چلا؟ مگر وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں فلک، تم اجازت دو گی تو بھی، نہیں دو گی تو بھی میں اس سے شادی کر لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تمہاری رضامندی سے ہو۔ ہم دونوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے، اچھا وقت گزارا ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تابندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، جو محبت کرتے ہیں وہ تو بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، کیا تم مجھے اس سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتی؟ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے کہہ رہا تھا، سورہ اسرافیل کیسا ہوگا وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی۔ میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبت جتنی وہ لڑکی تم سے کرتی ہے۔ اس نے اپنے مہروں کو آگے بڑھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ مایوسی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مگر مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے کون سی غلطی کی ہے سلمان؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے بس وہ چاہیے۔ میں نے پچھلے 3 سال میں زندگی کو ویسے گزارا ہے جیسے تم نے چاہا ہے، پھر بھی تم مجھ سے خوش نہیں ہو، بیزار ہو گئے ہو، تو میں کیا کروں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا، مگر مجھے صرف تابندہ کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو، مجھے ٹھکراؤ نہ۔
مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی کیونکہ تم تابندہ نہیں ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں کیا انہیں اس طرح ٹھوکر ماری جاتی ہے؟ کیا تم مجھے اس طرح چھوڑ دو گے؟ جو بھی چیز میرے اور تابندہ کے درمیان آئے گی میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، میرے لیے بس وہ کافی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تابندہ کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہیں بانٹنا نہیں چاہتی کسی کے ساتھ، تمہاری محبت میں کمی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم چاہو گی تو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا، تابندہ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ تم نہیں جانتے تم میرے لیے کیا ہو، مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تابندہ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ پتا نہیں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری زندگی میں تابندہ آئے گی تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میرا وجود تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں یہ میرے لیے نہیں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تابندہ کا ہے۔ ہر مہرا باری باری پستا گیا تھا، اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں خاموشی بھی تھی اور تاریکی بھی، یہی دونوں چیزیں اس کے اندر تھیں۔ وہ لائٹ آن کر کے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ دنیا میں تم سے زیادہ مکمل کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ بہت عرصہ پہلے سلمان کی کہی ہوئی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی، اور اب مجھ سے زیادہ بہتر، زیادہ مکمل تمہیں کوئی دوسری مل گئی ہے۔ اس نے اپنی آستین سے چہرہ رگڑا تھا، پھر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں آ گئی۔ دیوار پر لگے ہوئے لمبے چوڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے بالوں میں لگایا ہوا کلپ اتار دیا۔ اس کی سیاہ سلکی اسٹیپس میں کٹے ہوئے بال کاندھوں پر بکھر گئے تھے۔ اس نے واش بیسن کے نل میں سے پانی لے کر چہرے پر چھینٹے مارے تھے، پھر تولیہ سٹینڈ سے تولیہ لے کر چہرے کو خشک کیا۔ کیا میں خوبصورت نہیں رہی؟ اس نے جیسے آئینے سے سوال کیا تھا۔ کیا میں بس صورت ہو گئی ہوں؟ کیا میری آنکھیں اب دلوں کو تسخیر کرنے کے قابل نہیں رہی؟ کیا میری مسکراہٹ اپنی کشش کھو چکی ہے؟ کیا میرے ہونٹ اور ناک حسن نہیں، صرف گوشت کے لوتھڑے ہیں؟ کیا میری دھندیا رنگت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر سوچتی رہی۔ کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی تو نہیں بدلا، نہ آنکھیں، نہ ہونٹ، نہ رنگت، نہ ناک، نہ چہرہ، نہ بال، نہ جسم، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ پھر اس کا دل کیسے بدل گیا، نظر کیسے بدل گئی۔ اس نے آئینے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، آئینہ حسن دکھا رہا تھا۔ سلک کی سلیو لیس سفید نائٹی میں ملبوس سنگے مرمر سے تراشیدہ ایک وجود جو سر سے پاؤں تک حسن میں ڈھلا ہوا تھا۔ کہیں کوئی عیب، کوئی نقص اس نے تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ ہر چیز مکمل ہے، پھر بھی اس نے مایوسی سے آئینے کو دیکھا۔ اگر عشق حسن سے ہوتا ہے تو میں حسن ہوں، پھر وہ تابندہ۔ ایک آگ اس کے وجود کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ ہاں کوئی تو بات ہوگی اس میں، کوئی تو چیز ہوگی اس میں جو سلمان کو مجھ میں ملی، جو اسے مجھ سے دور لے گئی، جس نے اس کا دل مجھ سے پھیر دیا۔ مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے کیا ہے اس عورت میں جس نے سلمان انصر کو یوں مسمرائز کر دیا ہے کہ اسے دنیا نظر نہیں آتی، فلک شیر افغان نظر نہیں آتی۔ مجھے بھی تو دیکھنا ہے کیا ہے ان قدموں میں جن کے نیچے وہ اپنے وجود کو مٹی بنا کر بکھیر دینا چاہتا ہے، صرف اسی چاہ میں کہ وہ قدم اس مٹی کو چھوئیں۔ کیا وہ میرے پیروں سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ اس نے اپنی نائٹی کو اٹھا کر جھک کر اپنے پیر دیکھے تھے۔ وہ اتنے ہی دودیا، اتنے ہی نرم و نازک، اتنے ہی مکمل تھے جتنے اس کے وجود کا کوئی دوسرا حصہ۔ مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے وہ کیسا وجود ہے جس کے نام وہ اپنی ساری زندگی کر دینا چاہتا ہے۔ وہ کیسے ہاتھ ہیں جو اسے خنجر سے کاٹ دیں تو اسے شکایت نہیں ہوگی۔ وہ کون سے ہونٹ ہیں جو بات کریں تو اسے دنیا میں کچھ اور سنائی نہیں دیتا۔ وہ کون سا وجود ہے جو رکے تو وہ ہوا کو روک دینا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار پھر پگھل رہی تھی۔ اور اگر وہ عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا اسے سلمان پر قابض ہونے دوں؟ کیا اس کا راستہ خالی چھوڑ دوں؟ میں کیا کروں گی، کیا کروں گی؟ ہاں، میں اس حسن کو ختم کر دوں گی جس نے سلمان کو پاگل بنا دیا ہے۔ میں اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ وہ اسے دوبارہ دیکھے، دوبارہ اس کی طرف جائے۔ میں اس کا وہ چہرہ ہی بگاڑ دوں گی جس نے سلمان کو اپنا اسیر کیا ہے، وہ آنکھیں مٹا دوں گی جس نے، وہ آئینے کے سامنے کھڑی کسی پاگل کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ تھکے تھکے قدموں سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج کے صوفے پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنسو ایک بار پھر چہرے پر پھیلنے لگے۔
तुम जानते ही नहीं, तुम्हें या तुम्हारी मोहब्बत को खोने से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है जो कोई मुझे लगा सकता है। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। अब अगर नहीं है तो सिर्फ तुम नहीं हो। मैं तो तुम्हें अपने साय के साथ शेयर नहीं कर सकती। किसी दूसरी औरत के साथ कैसे कर लूं? कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे अलावा तुम किसी और से बात करो, किसी औरत का हाथ थामो, किसी और के आंसू पूंजो, किसी और को अपना नाम दो। तबिंदा सलमान, नहीं। मैं तो तुम्हारे लिबास की एक धज्जी तक किसी को नहीं दे सकती। तुम्हारे पूरे वजूद को किस तरह दे दूं, और वो भी अपने हाथ, अपनी मर्जी से? ये नहीं कर सकती सलमान अंसर। बस मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारे बदले चाहे कोई मुझसे सब कुछ ले ले, मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए। तुम्हें मैं किसी को नहीं दे सकती। उस औरत को क्या मोहब्बत होगी तुमसे? उसको तो पैसा चाहिए होगा। मैं उसे पैसा ही दूंगी, तुम्हें खरीद लूंगी उससे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं उसके चेहरे को तेजाब से जला दूंगी। उसे उस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम दोबारा कभी उस पर नजर डालो। वो रोते रोते पता नहीं किस वक्त सो गई थी। सुबह जिस वक्त उसकी आंख खुली, घर में नौकर आ चुके थे। वो उठकर अपने कमरे में आई। कमरा खाली था, वो वहां नहीं था। उसने घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। वो थके हुए अंदाज में आकर बेड पे लेट गई। बहुत देर तक वो इसी तरह आंखें खोले छत को घूरती हुई वहां पड़ी रही। फिर वो उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। शावर लेने के बाद खास तौर पर मुंतखब किए हुए कपड़े पहनकर वो बाहर निकली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने अपने बालों में रोलर्स लगाने शुरू किए। वो आज बहुत खास बनकर वहां जाना चाहती थी, बहुत ही खास बनकर। वो उस औरत को दिखाना चाहती थी कि सलमान अंसर की बीवी क्या है, फलक क्या है। आधे घंटे बाद, मेकअप मुकम्मल करने के बाद, उसने रोल्स उतारकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया था। बहुत देर तक वो अपनी अक्स से नजरें नहीं हटा सकी। जुर्मदी रंग की सिल्क की साड़ी और डार्क ग्रीन कलर के खुले गले के नेट के ब्लाउज में वो एक मुकम्मल औरत लग रही थी, किसी खामी किसी कमी के बगैर। उसने बहुत संजीदगी से एक बार फिर खुद पे नजर दौड़ाई थी। फिर उसने चैनल 5 निकाल कर गर्दन के दोनों इतराफ में उसका स्प्रे किया। परस और ग्लासेस उठाकर वो बेडरूम से निकल आई थी। रास्ते में से तेजाब की एक बोतल खरीद लेना। फैक्ट्री चलने का हुक्म देने के बाद उसने ड्राइवर से कहा था। ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा था, मगर जवाबन कुछ नहीं कहा। एक दुकान से तेजाब की बोतल खरीदने के बाद उसने फलक को थमा दी। उसने कुछ देर तक उसे हाथ में थामे रखा था, फिर इसका ढकना खोलकर कार्क निकाल दिया। बोतल का ढक्कन बंद करके उसने उसे अपने बैग में रख लिया था। फैक्ट्री पहुंचने के बाद वो सलमान के ऑफिस की तरफ नहीं गई थी, बल्कि एडमिन ऑफिस के कमरे में चली गई थी। अलियास साहब उसे अपने कमरे में देखकर गड़बड़ा गए थे। मैडम, आप यहाँ? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आप बैठ जाएं। वो खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। अलियास साहब कुछ नर्वस होकर बैठ गए। पैकिंग डिपार्टमेंट में ताबिंदा नाम की कोई लड़की है? कल हमने दफ्तर का जायजा लेने के बाद उसने बहुत सर्द लहजे में उनसे पूछा। वो इसके सवाल पर कुछ और नर्वस हो गए थे। मैडम, वहां तो बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके नाम ताबिंदा हैं। आप किस लड़की का पूछ रही हैं? उसने अपनी नजरें उनके चेहरे पर गाड़ दी। वो परेशान हुए। मैं सलमान अंसर वाली ताबिंदा का पूछ रही हूँ। इतने डायरेक्ट रेफरेंस पर उनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। क्यों? क्या यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ सलमान अंसर? उसने तल्ख लहजे में कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। मैडम देखें, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उसने उनकी बात काट दी थी। अगर मुझे घर में बैठकर इस चक्कर का पता चल सकता है तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि आपको इन सब बातों का पता ना हो। आफ्टर ऑल आप एडमिन ऑफिसर हैं। बास और वर्कर्स के रवाबित का आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? बहरहाल मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, आप उसे बुलवाएं। उसने जैसे ही बात खत्म कर दी, इस बार अलियास साहब के चेहरे पर नदामत नुमाया थी। नहीं, मैंने सलमान साहब से बात की थी कि इनके और इस लड़की के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। वो उसे हर रोज छुट्टी के वक्त साथ लेकर जाते हैं। वो पैकिंग का काम करती थी, मगर सलमान साहब ने उसे शोबे का इंचार्ज बना दिया है। मेरे बात करने पर साहिब ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। उनका ख्याल है कि मुझे उनसे सब चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मुझे सिर्फ अपने काम से काम होना चाहिए। अलियास साहब ने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी। आप उसे बुलाएं। उसने एक बार फिर उनसे कहा था। उन्होंने बेल बजाकर चपरासी को बुलाया और फिर उस लड़की को बुलाने के लिए भेज दिया। चपरासी के जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया था। मैं यहाँ आपकी वजाहतों के लिए नहीं आई हूँ, आप खामोश रहें। उसने बड़े खुश्क लहजे में उनसे कहा था। वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुका कर रह गए। वो तेज होती हुई धड़कन के साथ उस लड़की का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद दरवाजा खुला।
दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बेइख्तियार अपनी सीट से खड़ी होकर पीछे मुड़ी और फिर जैसे वो पत्थर की हो गई थी। सर, आपने मुझे बुलवाया है? उसने अलियास साहब से कहा था। हाँ मैडम, तुमसे। इसे भिजवा दें, वो जैसे किसी पताल से बोली थी। सब कुछ धुआं धुआं होता जा रहा था। उसे अपना जिस्म मफलूज होता हुआ लगा था। वो सवालिया नजरों से फलक को देखती हुई कमरे से निकल गई थी। वो सांस रोके बेहिस्सो हरकत किसी मुजस्मे की तरह अभी तक वैसे ही खड़ी थी। तुम जानती नहीं वो क्या है। मैं अगर उसे ना देखूं तो मैं कुछ और देखने के काबिल नहीं रहता। तुमने कभी चमगादड़ को दिन के वक्त देखा है? मैं उसका चेहरा देखे बगैर बिल्कुल वैसा ही हो जाता हूँ। इसके कानों में किसी की आवाज आ रही थी। याद है तुमने एक बार कहा था फलक, मोहब्बत तो रगों में खून बनकर बहती है। मैंने उसे देखा तो मुझे पता चला ये कैसे होता है। वो कदम उठाए तो मेरा दिल चाहता है मैं जमीन बन जाऊं ताकि उसके पैरों को भी अगर कोई चीज छुए तो मेरा वजूद हो। तुम नहीं जानती फलक, वो अगर एक खंजर लेकर मेरे वजूद को काटना शुरू कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उसे हक है, चाहे तो मारे, चाहे तो काटे, चाहे तो जला दे, मगर सब कुछ अपने हाथ से करे। हर लफ्ज इसके चेहरे को तारीख करता जा रहा था। हर एक को भकारी बनाकर रास्ते में बैठाया हुआ है और हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों पर नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। वजूद के नसीब में है भकारी होना, बस जात भकारी नहीं होती। वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। मैं क्या, तू क्या बीबी, सब भकारी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो भकारी बनना ही पड़ता है। मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का खत्म होना मांगता है। इसका वजूद जैसे किसी जल्जले की जद में था। उसकी नजर में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है, और उस नजर को कीचड़ की परवाह नहीं होती। 6 माह पहले दरिया के किनारे उस फकीर के कहे गए लफ्ज उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। हाँ, सारी बात नजर ही की तो है, जिससे उसने मुझे महरूम कर दिया है और इस औरत को नवाज दिया है। वरना सलमान अंसर कभी इस औरत को तो ना चाहता, मगर ये तो अल्लाह है ना जिसने मेरे चेहरे से नजर उठा ली है। फिर सलमान अंसर को क्या नजर आए? वो बुड़बुड़ाने लगी थी। मैडम, आप ठीक तो हैं? उसे अलियास साहब की आवाज आई। उसने पलटकर उन्हें देखा था। अलियास साहब को उसकी आंखों में वहशत का एक अजीब आलम नजर आया था। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर उन्हें देखती रही, फिर कुर्सी से अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। मर्द तो दरवाजा है, दरवाजे का काम रास्ता देना होता है, यहाँ रास्ता रोकना। तेरा रास्ता उसने रोक दिया है। तेरा ही क्या, हर औरत का रास्ता उसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। उसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं है बीबी, ये कुल नहीं है। तू कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है? तुझे जात की चाह क्यों नहीं है? जहन की दीवार पर कुछ लफ्ज बार बार उभर रहे थे। एक आवाज बार बार गूंज रही थी। वो चुपचाप घर आ गई थी। कमरे में आकर उसने एक एक जेवर उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। किसी जनूनी की तरह वो सब कुछ उतारती गई थी। कॉटन का एक सूट पहनकर, चेहरा धोकर वो वापस वॉशरूम से कमरे में आ गई थी। कमरे में हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी। घड़ी, नेकलेस, अंगूठियां, ब्रेसलेट्स, चूड़ियां, इयररिंग्स। वो खाली नजरों से इन सब चीजों को देखती रही थी। फिर सोफे से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गई थी। ट्यूबलाइट्स की रोशनी कमरे में बिखरी हुई ज्वेलरी को चमका रही थी। वो किसी बुत की तरह उन पर नजरें गाड़े बैठी थी। वो नहीं जानती थी कितनी देर वो इस तरह बैठी रही थी। वो रात के वक्त वापस घर आया था। कमरे में दाखिल होते ही वो कमरे में बिखरी हुई चीजों को देखकर चौंका था। वो सोफे से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। तुम आज फैक्ट्री आई थी? वो अपना ब्रीफ केस बेड पर उछाल कर वो इसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसने आंखें खोल दी और पैरों से सर तक उसके दराज का वजूद को देखा था। तुम ताबिंदा से क्यों मिलना चाहती थी? इस बार इसका लहजा पहले से भी ज्यादा जारहाना था। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ सलमान, तुम ताबिंदा से शादी कर लो। चल हमने बात जब वो बोली तो इसका जवाब सलमान को हैरान कर गया था। वो अब उठ खड़ी हुई थी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो लाउंज में आ गई। फोन का रिसीवर उठाकर उसने अपने घर का नंबर मिलाना शुरू किया था। ओह फलक, ये तुम हो? इस वक्त किस लिए फोन किया है? खैरियत तो है? खामोश क्यों हो? उसकी मम्मी ने फोन उठाते ही उसकी आवाज पहचान ली थी। मम्मी, आप कहती थी आपने मुझे जिंदगी में सब कुछ सिखाया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। आप झूठ बोलती हैं मम्मी, आपने मुझे सबसे बड़ी, सबसे अहम चीज नहीं सिखाई। वो बोल रही थी। क्या हुआ मेरी जान, क्या नहीं सिखाया? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मम्मी, आपने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाया। आपने आपने मुझे इसको ढूंढना नहीं सिखाया। आपने मुझे कंगाल कर दिया है मम्मी, आपने मुझे भकारी बना दिया है।
ایسا کیوں کیا ممی، ایسا کیوں کیا؟ وہ اب چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ممی، مجھے تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں رہا۔ آپ نے مجھے دنیا میں اکیلا کر دیا ممی، آپ نے مجھ پر ظلم کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی۔ گھر کے ملازم لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سلمان بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ نیم وشی کے عالم میں اب بھی وہی چلا رہی تھی، مجھے اللہ کی محبت نہیں دی، مجھے اس کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا، مجھے گرا دیا، اس کی نظر سے گرا دیا۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی تھی۔ کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس ممی بیٹھی تھی اور تھوڑی دور کے کچھ فاصلے پر ایک آدمی پاپا کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ذہن ابھی غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کمرہ، یہ کون سا کمرہ ہے؟ ہاں یاد آیا، یہ تو میرا کمرہ ہے، اپنے گھر میں، یعنی میں سلمان کے گھر میں نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب نشہ آور کیفیت سوار تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاپا اور وہ آدمی اس کے پاس آ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بازو میں ہلکی سی چبھن محسوس کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 10-15 منٹ تک یہ ٹھیک ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اب یہ پہلے کی طرح نہیں چیخیں گی۔ اس نے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنی تھی، شاید اس آدمی کی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ غنودگی بڑھتی جا رہی تھی، پلکیں اور بوجھل ہو گئی تھی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تب بھی کمرے میں وہی لوگ تھے، ممی، پاپا اور وہ آدمی، مگر اب اسے آنکھیں کھلی رکھنے میں دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور کچھ دیر سب کو دیکھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ممی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس آدمی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے اور اگر اٹھ کر بیٹھنا چاہتی ہیں تو انہیں بیٹھنے دیں، بلکہ چلنے پھرنے دیں یا باہر جانے دیں۔ اس بستر میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جو چلنے پھرنے یا اٹھنے بیٹھنے سے بڑھ جائے، اس آدمی نے ممی سے کہا تھا۔